بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غفور احمد عوان اپنے چینل مشن 92 کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں آج کے موضوع کا آغاز کروں، آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ مشن 92 کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور جو ویڈیو میں اپلوڈ کرتا ہوں اس کو سننے کے بعد کمنٹس کریں۔ آج کا موضوع ہے مبارک ثانی کیس۔ 22 اگست کو سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی اپیل پر سماعت ہوئی، جس میں علماء پیش ہوئے۔ مرکزی کردار مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کا تھا، اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کا کردار تھا، جنہوں نے اپنے دلائل سے چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کو قائل کیا، اور جو متنازع عبارات تھی، جو پیراگراف تھے، ان کو حذف کروا دیا گیا۔ آج کے اس ولاگ میں 3-4 نکات پر بات کروں گا۔ ایک، مفتی تقی عثمانی صاحب اور مولانا فضل الرحمان کی مدلل گفتگو۔ نمبر 2، رضوان رضی ایک مشہور صحافی ہیں، انہوں نے اپنے ولاگ میں مولانا فضل الرحمان کی شخصیت کے ایک عام پہلو اجاگر کیا ہے۔ وہ کیا ہے، وہ میں نے بتانا ہے۔ اور ایک اور بات کہ اس فیصلے کے بعد جب چیف جسٹس نے جو فیصلہ دیا تھا، اس میں جو متنازع پیراگراف تھا اس کو حذف کیا، اور اس کے بعد علماء مطمئن ہو گئے، اور علماء کے اندر اور پاکستانی مسلمانوں کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑی۔ لیکن اس فیصلے سے تحریک انصاف کے جو لوگ وہاں پر گئے ہوئے تھے سپریم کورٹ میں، وہ کوئی مطمئن نظر نہیں آئے۔ حافظ حامد رضا اور لطیف خوسا جو ان کے وکیل تھے، ان کا جو رد عمل سامنے آیا ہے، اس سے تاثر ظاہر ہوتا ہے کہ وہ چیف جسٹس کے فیصلے سے مطمئن نہیں تھے۔ یہ نکات ان کی وضاحت کروں گا۔ سب سے پہلے اس فیصلے کے بارے میں خبریں آپ نے سن لی ہوں گی، لیکن چونکہ مشن 92 کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو شعور و آگاہی دینا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے اس ولاگ کے ذریعے تقی عثمانی صاحب کا موقف اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی مدلل گفتگو آپ کے سامنے رکھوں، اور آپ کو وہ ازبر ہو جائے اور وہ نکات آپ کے ذہن میں رہیں گے، تو پھر جا کر آپ اس پہلو کو سمجھنے آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ علماء کا جو اعتراض تھا اس فیصلے کے حوالے سے، پیرا 7 پیرا 42 بہت امپورٹنٹ تھا، جس کا حذف کرنے کا مطالبہ کیا تھا مفتی تقی عثمانی صاحب نے، جو ترکیہ سے ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں شامل ہوئے۔ مفتی صاحب نے جب چیف جسٹس کو مخاطب کر کے درخواست کی، تو اس پر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ مجھے شرمندہ نہ کریں، آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ جو کہیں گے ہم مانیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جو پیرا 42 ہے اس کو حذف کر دیا جائے۔ اب اس میں کیا پیرا تھا وہ پڑھ کر سناتا ہوں جس کو حذف کیا گیا۔ جو فیصلہ دیا تھا سپریم کورٹ نے، اس میں پیرا 42 یہ کہتا ہے، آئینی اور قانونی دفعات اور عدالتی نظائر کی اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ احمدیوں کے دونوں گروہوں کو غیر مسلم قرار دینے کے بعد انہیں آئین اور قانون کے مطابق اپنے مذہب پر عمل پیرا ہونے اور اس کے اظہار اور اس کی تبلیغ کا حق اس شرط کے ساتھ حاصل ہے کہ عوامی سطح پر مسلمانوں کی دینی اصطلاحات استعمال نہیں کریں گے، اور نہ ہی عوامی سطح پر خود کو مسلمان کے طور پیش کریں گے، تاہم اپنے گھروں، عبادت گاہوں اور نجی مخصوص اداروں کے اندر انہیں قانون کے تحت مقرر کردہ معقول قیود کے اندر گھر کی خلوت کا حق حاصل ہے۔ اس پیراگراف میں جو فیصلے میں دیا گیا تھا کہ قادیانیوں کو گھروں کے اندر، عبادتوں کے اندر اپنے مذہب پر عمل پیرا ہونے اور اس کی تبلیغ کا حق حاصل ہے۔ اب آئین کے مطابق، 73 کے آئین کے مطابق قادیانی غیر مسلم ڈکلیئر کر دیے گئے تھے، اور ان کو کہا تھا یہ غیر مسلم فرقہ ہے، لیکن وہ قادیانی آئین کو نہیں مانتے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور باقی پوری امت مسلمہ کو کافر ڈکلیئر کرتے ہیں۔
ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو آدمی مرزا غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ اسلام سے خارج ہے۔ اب وہ جب آئین کو مانتے ہی نہیں ہیں اور اسلام کے شاعر استعمال کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیات پڑھتے ہیں، حدیث کا حوالے دیتے ہیں، مسلمانوں کے تمام اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، تو تقی عثمان صاحب کا اعتراض یہ تھا کہ ایسے فرقے کو جو اپنے آپ کو مسلمان پوز کرتا ہو ان کو تبلیغ کا حق نہیں ہے آئین کے تحت، لہٰذا اس پیراگراف کو حذف کر دیا جائے۔ جب یہ دلائل کے بعد چیف جسٹس نے اس پیراگراف کو حذف کر دیا گیا اور جس سیکشن کا حوالہ دیا گیا 298 کہ کسی غیر مسلم کو جو مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہو اس کو ایلو نہیں ہے کہ وہ تبلیغ کر سکے۔ اب دیکھیں انہوں نے کیا کہا، اکارڈنگ ٹو سیکشن 298 اے نان مسلم واز ناٹ الاؤڈ ٹو پریچ وائل پوزنگ ایز اے مسلم، یعنی وہ اپنے مسلمان کہلاتے ہوں تو ان کو تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ قادیانی غیر مسلم ہے، وہ آئین کو مانیں کہ وہ غیر مسلم ہے، وہ اپنے فرقہ ہے قادیانی، یہ لوری کہتے ہیں، لیکن اگر وہ اسلام کی بات کریں گے تو پھر ان کی تبلیغ کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اعتراض تھا جس کو حذف کر دیا گیا اور وہ بڑا اعتراض تھا، یہی علماء کا مطالبہ تھا جو چیف جسٹس نے مانا، اور اس طریقے سے جو ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہوا 22 اگست کو، اور اس طریقے سے معاملہ یہ بنا کہ امت مسلمہ میں خصوصاً پاکستان کے مسلموں کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور یہ پرامن مسئلہ حل ہوا۔ اس مسئلے کو حل کروانے میں سپریم کورٹ کے اندر مولانا فضل صاحب موجود تھے، انہوں نے دلائل دیے اور چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب آپ نے پوری سماعت سننی ہے اور فیصلے کے بعد آپ نے یہاں سے جانا ہے۔ اب یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے نا مولانا فضل الرحمان صاحب کی کتنی بڑی اہمیت ہے، چونکہ اصل محرک اصل تحریک جمیعت علماء اسلام نے شروع کی تھی اس حوالے سے۔ اب مولانا صاحب نے چیف جسٹس صاحب نے جو دلائل دیے وہ پڑھنے سے پہلے، وہ بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، رضوان رضی صاحب نے اپنے ویلاگ میں مولانا فضل الرحمان کی شخصیت کی جس پہلو کو اجاگر کیا ہے وہ اس تقریر میں واضح ہوتا ہے۔ لیکن پہلے میں رضوان رضی صاحب کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ رضوان رضی صاحب نے اسی دن رات کو جو ویلاگ کیا اس میں انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک علمی گفتگو کی اور مدلل گفتگو کی، اور انہوں نے بڑا عام پوائنٹ ریز کیا کہ مولانا فضل الرحمان کو ایک سیاستدان بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور مولانا صاحب کی جو تقریریں ہوتی ہیں اس کے ایک سیاسی بیان اٹھا کر تبصرے ہوتے ہیں، میمز بنائی جاتی ہیں، مذاق اڑایا جاتا ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، علمی آدمی ہیں، تقی عثمانی صاحب کے بارے میں شک کوئی نہیں ہے چونکہ وہ علمی آدمی تھے ہی ہیں، مشہور علمی آدمی ہیں، لیکن مولانا صاحب کو سیاستدان پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ مولانا فضل الرحمان نہ صرف بڑے سیاستدان ہیں بلکہ دین کے لحاظ سے ایک بہت بڑے عالم دین بھی ہیں۔ اور انہوں نے یہ دلیل دی کہ چونکہ مولانا فضل الرحمان کا جو خطاب ہوتا ہے اس کا ایک سیاسی کلپ جو ہے نا میڈیا میں چلایا جاتا ہے اور اصل جو پوری گفتگو ہوتی ہے وہ دکھائی نہیں جاتی، لہٰذا لوگوں کو ان کے بارے میں علمی مقام کا علم نہیں ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جب دورہ حدیث ہوتا ہے، جو دورہ حدیث کی تکمیل کے لیے مولانا صاحب جاتے ہیں مدارس میں، تو وہاں جو ان کی گفتگو ہوتی ہے وہ سننے والی ہوتی ہے اور واقعی ایک اہل علم کی گفتگو ہوتی ہے، لہٰذا مولانا فضل الرحمان نہ صرف سیاستدان ہیں بلکہ ایک مکمل عالم دین ہے۔ جس چیز کو ظاہر کیا گیا ہے ہمارے میڈیا کے ذریعے اور ہمارے سیاسی کے ذریعے، اور جس طریقے سے نون لیگ پیپلز پارٹی سیاسی طور پر ملاقاتیں کرتی ہیں، اور جس طرح عمران خان صاحب نے تضحیک آمیز گفتگو کرتے رہے مولانا صاحب کے بارے میں اور نوجوانوں کو گمراہ کیا انہوں نے، تو یہ بیسیکلی جو رضوان رضی صاحب نے جو بات بیان کی ہے وہ مجھے تو معلوم ہے ظاہر ہے، لیکن میں ان کا اس لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ وہ ایک صحافی ہیں، ایک تجزیہ کار ہیں، وہ مولانا کے کوئی ہمنوا نہیں ہے۔ اب میں آپ کو آتا ہوں جو بات علمی بات کی ہے وہ کیا نکات تھے جس پر رضوان رضی صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو گفتگو کی مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کو شامل نصاب کیا جائے۔ اتنی عام نکات اٹھائے ہیں مولانا صاحب نے، وہ کیا نکات اٹھائے ہیں؟ نمبر 1، پہلی بات مولانا صاحب نے کی کہ 72 سال کا ہو گیا ہوں، پہلی بار کسی عدالت میں پیش ہو رہا ہوں، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہم آئے ہیں۔ یعنی 72 سال ہو گیا سیاست میں، مولانا فضل الرحمان کے اوپر ظاہر ہے جب کیس لگتے ہیں، کرپشن ہوتی ہے، الزامات لگتا ہے، کیس بنتے ہیں تو عدالت پیش ہونا پڑتا ہے۔ اب تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، بھٹو سے لے کر بھٹو ہو، اس کے علاوہ جو ہے نا جو نواز شریف ہو، زرداری ہو، بینظیر بھٹو ہو، جتنے سیاستدان ہیں، عمران خان جیل میں ہے تو عدالت جانا پڑتا ہے، پیش ہونا پڑتا ہے، لیکن آج تک مولانا فضل میں کوئی کیس نہیں ہے۔ یہ ایک نظیر ہے، ایک ثبوت ہے کہ مولانا فضل الرحمان کرپٹ آدمی نہیں۔
हालांकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में इल्ज़ाम लगा देना आसान है, केस बना दिए जाते झूठे केस भी, लेकिन कोई केस नहीं बना आज तक। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे सियासतदान, हमारा मीडिया इल्ज़ामात लगा कर, किरदार कुशी करके मौलाना फजल रहमान के काट को कम करता है, ताकि नौजवानों को ये पैगाम दिया जाए कि मौलाना साहब एक सियासतदान है, जिस तरह जरदारी साहब है, नवाज शरीफ है, इमरान खान है, ये कौन सा जो ना नेक आदमी है, करप्ट आदमी है। तो अगर करप्ट होता तो कई बार अदालत में पेश हो चुका होता फजल रहमान। तो पहली बात उन्होंने की, और इस पर काजी साहब ने कहा कि देखें हम इतने बुरे आदमी नहीं है कि आप अदालत में पेश नहीं हुए। खैर ये तो उन्होंने जवाब दिया, लेकिन बेसिकली साबित ये होता है कि फजल रहमान साहब कोई करप्ट आदमी नहीं है। नंबर 2, उन्होंने कहा कि कादियानी एक फितना है जिसका हल निकालना चाहिए। कादियानी खुद को मुसलमान कहते हैं, बाकी सबको काफिर कहते हैं। नंबर 3, मेरे वालिद मुफ्ती महमूद ने कादियानियों के सरबराह से मुबाहिसा किया था। मिर्ज़ा ग़ुलाम के मुताबिक जो उन पर ईमान नहीं लाता वो काफिर है। ये पार्लियामेंट में मुबाहिसा हुआ था 1974 में। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की तजावीज़ आई थी, उनको भी मद्देनज़र रखना चाहिए। मौलाना तकी उस्मानी के एतराज़ात से इत्फाक करता हूँ। नंबर 5, हुकूमत को नज़रसानी दायर करते हुए उलमा को भी साथ रखना चाहिए था। हुकूमत की दरख्वास्त में आपका जिक्र भी है चीफ जस्टिस का मौलाना से मुकालमा, लेकिन चीफ जस्टिस ने मौलाना फजल रहमान के एक आलम दीन समझ कर कहा कि आपका नाम भी शामिल है। लेकिन मौलाना का मौक़िफ़ ये था कि देखिए मेरा ताल्लुक़ आलम दीन के साथ सियासत का भी है, लिहाजा उन उलमा को शामिल करना चाहिए था जो गैर सियासी है। नंबर 5 है, जिस शख्स को ज़मानत दी गई है उसको अंडर ट्रायल रखा जाए। नंबर 7, मुतरा फैसला किसी सूरत कबूल नहीं, फैसला आइन और इस्लाम की रूह के मुनाफी है। नंबर 8, खत्म नबूवत के दिफा पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। और और कौम तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के लिए मुत्तहिद और हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार है। और नंबर 9, अब मौलाना साहब कहते हैं खत्म नबूवत के परवाने बाहर खड़े हैं, आप मेहरबानी करके फ़ैसला वापस कर लें। मौलाना का मुस्कुराते हुए चीफ जस्टिस से मुकाबला। ये वो नकात हैं मौलाना साहब की, इंतहाई मुख्तसर और जामे, दलाल की बुनियाद पर काजी साहब को कहल हुए काजी साहब, और इस तरीके से ये फ़ैसला जो है ना रिवर्स हुआ है और वह पैराग्राफ हज़फ किया गया है, और इस तरीके से उलमा को एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई। और उसके मौलाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो मैंने अपने व्लॉग में शेयर की हुई है, आप देख सकते हैं वहाँ से। अब आखिरी नुकता क्या है कि पीटीआई के जो वकील थे लतीफ़ खोसा और हाफिज़ हामिद रज़ा साहब, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सरबराह भी हैं, वो भी पेश हुए थे। उन्होंने बारह का प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमें इस फैसले के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम जब तक तफसीली फ़ैसला नहीं पढ़ेंगे हम मुतमईन नहीं होंगे। अब मसला ये है कि तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, उनका वोट उन्होंने टारगेट पर रखा हुआ है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को सियासी तौर पर, और वो ये समझते हैं काजी फ़ाइज़ ईसा जो है ना, ये जो मौजूदा रजीम है इसके जज हैं और इमरान खान के मुखालिफ हैं। लिहाजा उन्होंने इस पर सियासत करने की कोशिश की, बल्कि औरिया मकबूल जान ने एक व्लॉग भी किया जिसमें ये तासुर दिया कि ये तहरीक चल गई तो ना ये हुकूमत बचेगी ना ये चीफ जस्टिस बचेगा। और तहरीक इंसाफ को उम्मीद थी कि मौलवी मानने वाले नहीं है, लिहाजा दमादम मस्टंदर होगा और काजी को भी रिज़ाइन करना पड़ेगा और हुकूमत का भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उनके जो अज़ाइम थे, उनकी जो ख्वाहिशात थी, उन पर पानी फेरा है मौलाना फजल रहमान साहब ने। चूँकि मौलाना साहब ने जिस इशू को खड़ा किया था वो उम्मत मुस्लिम का इशू था, और इंसाफ का तकाज़ा ये था कि जो एतराज़ बनता है वो किया जाए। मुखालिफ फरीक से इंसाफ मांगा गया, और जब इंसाफ दे दिया गया तो मौलाना साहब ने खुले दिल से तस्लीम किया और मुबारकबाद दी। और ना सिर्फ जिन लोगों ने पार्लियामेंट में आवाज़ बुलंद की, गवर्नमेंट की तरफ से या अपोजिशन की तरफ से, सबको मुबारकबाद दी। ये गुड जस्टिस दिया मौलाना साहब ने, और ये बड़ा अच्छा पैगाम दिया कि देखें हम इस मामले में सियासत नहीं करेंगे, सब मुसलमान कलमा गो हैं, किसी मुसलमान से गलती हो गई है, चीफ जस्टिस से गलती हो गई है तो उन्होंने माना है, और गलती हर मुसलमान ख़ताकार है,
اگر وہ خطا سے باز آ جاتا ہے تو اس کو ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، نہ کہ اس پر سیاست کرنی چاہیے، جس طرح تحریک انصاف کے لوگوں نے سیاست کرنے کی کوشش کی اور ان کا ایجنڈا یہ تھا کہ اسی بہانے سے قاضی فیصلہ فارغ ہو، لیکن وہ ان کے عزائم میں وہ ناکام ہوئے۔ اب میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ تحریک انصاف کا نہیں ہے، یہ اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا مخالف جج ہو وہ بھی یہی کرتے ہیں۔ اب بدقسمتی ہماری قوم کی یہ ہے کہ قوم نے 70 سالوں سے مولانا فضل الرحمان نے دلیل کی بنیاد پر کورٹ میں مقدمہ جیتا، ختم ہو کا سب قوم نے اس کو واہ واہ کی، خوشی کا اظہار کیا، لیکن جب ووٹ کی باری آتی ہے تو آپ ان لوگوں کو اقتدار میں بٹھاتے ہیں جو سیکولر ہوتے ہیں، جو لبرل ہوتے ہیں، جن کو اسلام کی ABC کا پتہ نہیں ہوتا، جو سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتے۔ اب انہوں نے کیا اسلامی ریاضی کونسل کی سفارشات لانی ہے پارلیمنٹ کے اندر اور اسلام نفاذ کرنا ہے؟ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا قوم کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ جب آپ کے ملک میں غیر اسلامی نظام ہے، جب اسلام کا نظام ہوگا تو اس طرح کے مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔ لبرل لابی کامیاب نہیں ہو سکے گی، سیکولر لابی کامیاب نہیں ہو سکے گی، قادیانی لابی کامیاب نہیں ہو سکے گی، یہودی لابی کامیاب نہیں ہو سکے گی مسلم پاکستان کے اندر اور امت مسلمہ میں، اگر اسلامی نظام پاکستان میں آ جائے۔ تو اسلامی نظام کنہوں نے لانا ہے؟ علماء نے لانا ہے۔ اب یہ قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ علماء کو صرف اس لیے رکھا ہوا ہے کہ جب کوئی ایشو پیدا ہو جاتا ہے کھڑے نہیں ہوتے، اور جب وقت آتا ہے جو ہے نا اقتدار کا یا لیڈرشپ کا، اس ٹائم آپ جو ہے لیڈر نواز کو بنا لیتے ہیں اور لیڈر عمران کو بنا لیتے ہیں، لیڈر زرداری کو بنا لیتے ہیں، تو پھر آپ قوم یہ کہتی ہے کہ علماء کیا کر رہے ہیں؟ آپ علماء کو قیادت دیں گے تو کچھ ملک سنبھالیں گے نا، ملک کا نظام ٹھیک کریں گے۔ جب نظام آپ کا باطل ہے تو یہ تو مثال آتے رہیں گے، اسلام پر حملہ ہوتا رہے گا، ختم میں حملہ ہوتا رہے گا، مغربی طاقتیں اسلام کو نقصان پہنچائیں گی۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ نظام کی تبدیلی۔ شکریہ۔